نکالتے ہیں کہ 60,000 کا عمرہ 25,000 30,000 35,000 میں کم پیسے میں عمرہ کرا رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آخر یہ عمرہ کراتے ہیں کم پیسے میں کیسے کرا سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ان کا ریٹ طے ہے 50,000، اس میں 30 میں کراتے ہیں آپ کو، تو گویا کہ آپ کو نفع دے رہے ہیں فکس کر کے کہ آپ ہم کو 30 دیں، آپ کو ہم 50 دیں گے اس کے بدلے میں۔ آپ ہم کو 30,000 روپے دیں، آپ کو ہم 60,000 روپے اس کے بدلے میں دیں گے، فکس کر دیا انہوں نے۔ تو عذر شرع یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ شریعت میں نفع میں حصے داری جو ہے، صرف اور صرف نفع میں، انکم میں حصے داری اور نقصان میں حصے داری نہ ہو، یہ اسے سود کہتی ہے شریعت، اسے سود کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا گویا کہ آپ کو سود دے رہا ہے وہ، اور آپ کو سود کے پیسے سے عمرہ کراتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے، میں نے ایک ٹور والے سے پوچھا کہ بھائی آپ حضرات اتنے کم پیسے میں عمرہ کیسے کراتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ہم لوگ تجارت میں لگاتے ہیں، تجارت میں لگاتے ہیں، اس پیسے سے آپ لوگوں کو عمرہ کراتے ہیں کم پیسے میں۔ تو میں نے کہا بھائی کون سی تجارت ہندوستان کے اندر ایسی ہے جو سال بھر اور 1 سال اور 6 مہینے میں ڈبل ہو جاتی ہو؟ آپ ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی کر لیں کہ 30 کا 60 ہو جائے، 50 کا 100 ہو جائے۔ یہ کون سی تجارت ہے ہمارے ملک کے اندر بھائی؟ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں پہلی بار۔ تو ہنسنے لگا وہ شخص۔ تو میں نے کہا آخر بتاؤ تو صحیح حقیقت کیا ہے، اس کا فنڈا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مولانا جس گروپ کو جنوری میں بھیجنا ہوتا ہے تو ان سے ہم 6 مہینے پہلے پیسے لے چکے ہوتے ہیں، پھر 1 فروری کا گروپ تیار ہوتا ہے، اس سے پیسے ہم لے چکے ہیں، تو فروری والوں کے پیسے سے جنوری والوں کو بھیجتے ہیں، مارچ کے گروپ کے پیسے سے فروری والوں کو بھیجتے ہیں، اپریل کے گروپ کے پیسے سے مارچ کے گروپ کو بھیجتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میرے، گویا کہ آپ جس حاجی کو بھیج رہے ہیں اس حاجی کا آدھا پیسہ لگ رہا ہے اور دوسرے حاجی کا آدھا پیسہ لگا کر کے آپ اس کو عمرہ کرنے بھیجتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ شکل تو جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ آپ دوسرے کے پیسے سے عمرہ کرا رہے ہیں اس کی اجازت کے بغیر۔